دنیا کے اندر کچھ عورتیں ایسے گناہ کرتی ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آنے والی جو عالم برزخ ہے، جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں ان کی روح کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، اور بہت ساری وجوہات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناشکری ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری ہوتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ کہ شوہر ان کو سب کچھ ان کے لیے کرتا ہے، کپڑے لاتا ہے، ان کے لیے سنگار کا سامان لے کر آتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو کپڑا پہناتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر 5,000 روپے کا یا 2,000 روپے کا اپنا پرچہ لکھ کے شوہر کو دیں کہ لو یہ ہمارے لیے سامان لا کے دو، شوہر سب کچھ لے آئے، اگر ان کے لیے ایک لپسٹک نہ لے کر آئے یا ایک چھوٹے سے کوئی چیز نہ لے کے آئے تو فوراً یہ گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں کہ بھائی تم ہمارے لیے یہ چیز کیوں نہیں لے کے آئے؟ بھائی وہ اتنی چیزیں لے کے آیا، عورت اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو چیز نہیں لایا عورتوں کی نگاہ اس پر جاتی ہے کہ فلاں چیز کیوں نہیں لائے۔ یہ باتیں کچھ عورتیں جن کو غلط بھی لگتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو اسلام کو فالو کرنا چاہتی ہے جو عورت، اس کو یہ بات ہرگز بری نہیں لگے گی، بلکہ وہ چاہتی یہ ہے کہ ہمیں دین معلوم ہو، دین پتہ چلے، کیونکہ پھر مرنے کے بعد کی جو سزائیں ہیں وہ عورتیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اس پر پھر وہ نگیٹو ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے؟ بھئی اسلام نے جو حق رکھا ہے وہ دونوں کا برابر رکھا ہے، کہ جتنا بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر حق تو ہیں، لیکن البتہ شوہر کے حق زیادہ ہیں، بیوی کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، بیوی کے اوپر زیادہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اتباع و فرما برداری کرے، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، شوہر جو ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے، بیوی اس کے تابع ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کے تابع نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن جو بہت سارے ایسے شوہر ہیں جو بیویوں کو تنگ رکھتے ہیں، بیویوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، تو وہ گنہگار ہیں۔ اسلام نے ان کے لیے بہت سخت ان پر ان کی پٹائی ہوگی قیامت کے دن، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب میں ان کو ملوث کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو الفاظ تھے، دنیا سے آقا علیہ السلام جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت والوں، دنیا سے جا رہا ہوں ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں، ماتحتوں، نوکروں، بیویوں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ماتحت میں سب آ گئے، بیویاں بھی آ گئیں، تو اس لیے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے۔ تو بیویوں سے محبت کرنا یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی ظلم و ستم کر رہا ہے تو وہ اپنا خود کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جو عورتیں اسلام کو فالو کرتی ہیں، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان گناہوں سے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، ان سے ہمیں پھر بچنا ہے، تاکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پس کر رہتی ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ذرا سے چکر میں دنیا تو ان کی بنتی نہیں ہے، تو وہ کیوں نہ وہ اپنی آخرت بنائیں؟ بھائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، تاکہ دنیا نہیں تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ عورت بہت زیادہ صبر بھی کرتی ہیں، ساری پریشانیوں کو بھی برداشت کرتی ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طریقے سے فرما بردار بن کے ہم جنت کے حقدار بنیں۔ تو جو عورتیں شوہر سے زبان درازی کرتی ہے، شوہر نے بیوی سے زبان درازی کی اور بیوی نے شوہر سے کر لی، تو بیوی یہ بھی کری ہمارا شوہر بڑا بدتمیز ہے۔ بھائی جب آپ نے بھی کر لی، برابری کر لی، جبکہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، شوہر کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، میں نہیں کہہ رہا شوہر گناہ گار نہیں ہے، شوہر گناہ گار ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو برداشت کر لیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے بس یہ ہے کہ جو شوہر سے زبان درازی کرتی ہیں، اور یہ کچھ عورتیں کرتی ہیں، میں سب کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، کچھ عورتیں جو بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت سا پردہ ہے، پردے والی ہے، جو ہی وہ باہر نکلتی ہے شیطان طاق میں لگ جاتا ہے۔ تو بے پردہ رہنے والی عورت، شوہر سے زبان درازی کرنے والی عورت،
اور اپنے شوہر کی شوہر کا جو پرسنل مال ہے یا اس کا رکھایا ہوا پیسہ ہے اس میں امانت میں خیانت کرنے والی عورت، یہ کچھ اس قسم کے ایسے کچھ گناہ ہیں جو عورتیں کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد پھر ان کی روح ہمیشہ پریشان رہتی ہے، ان کے روح اور جسم پر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا ہے۔ ہاں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور روحیں بھٹکتی ہیں، یہ بات غلط ہے، روحیں بھٹکتی نہیں ہیں، بلکہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ اچھی جگہ پر ہوتی ہیں، بری روحیں جو ہوتی ہیں وہ سجین میں قید ہوتی ہیں، سجین کے معنی ہی قید خانہ کے ہیں۔ تو جو بری روح قید ہوگی تو وہ اس کا آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بھائی جو دنیا میں آپ دیکھ لیں جو لوگ جیل میں بند ہوتے ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں جب چاہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو آخرت کی عالم برزخ کی جیل میں جو بندے ہیں، جو روحیں وہاں مقید کر دی گئی ہیں، ان کا آنا پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، حدیث سے جو بات ثابت ہے یہی کہ، اور قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ یہی کہ اچھی اور برے روحوں کو جو ٹھکانہ ہے وہ اپنے اپنے اچھے یا برے اپنے عمل کے مطابق اپنی ٹھکانوں میں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر وہ روحیں نہیں بھٹکتی ہیں۔ تو ہمیں اسی بات کو ماننا چاہیے، اسی بات کو فالو کرنا چاہیے۔